مونگ پھلی کھانے کے فوری بعد پانی پینا کھانسی اور سانس کے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے۔ دمہ کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اجوائن کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں یا دانے نہیں نکلتے۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کرو، اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو بادی، گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو جگمگانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں۔ اگر سالن بدمزہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مسالے اور ہری مرچیں ڈال کر تڑکا لگا دیں، سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے اور اگر پلاؤ یا بریانی ہو تو لیموں ڈال دیں، اس سے نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہنیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دباؤ رہتا ہے جس کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نوعمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ موبائل کو تکیے کے نیچے یا اپنے پاس ہرگز نہ رکھ کر سوئیں۔ موبائل سے نکلنے والی ریڈ شعاعیں صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایئرپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ دل کے دورے، ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ موٹاپا، ڈپریشن یا پریشانی لینا ہے۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت کی تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فکر نہ کرو۔ رنجیدہ افسر کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کرو۔ دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملا لیں اور پھوڑے یا پھنسلیوں کی جگہ پر لیپ کر دیں، یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہلدی کو پانی کے ساتھ پتھر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت لگانے سے چنبل کے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے پر داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ سرد موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دھوئیں اس کے بعد لوشن یا کریم لگا لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم رہیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ ادرک کے استعمال کی بدولت صبح کی سستی، کاہلی سے بچا سکتا ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، اس سے ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ اگر صبح ٹوتھ برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی ٹوتھ پیسٹ لگایا جائے تو ناخن تندرست اور طاقتور رہتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہوئے خراٹے نہیں لے سکتے اور خراٹے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، سگریٹ نوشی مردوں کی بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں قریب باتھ روم نہیں ہے تو آپ کو سخت حاجت ہے تو پریشان نہ ہو، بس اپنے پیارے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں، یہ خیال دماغ کو مصروف کر دے گا
اور آپ کو باتھ روم پہنچنے تک حاجت کی شدت کم محسوس ہوگی۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں، انجیر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، انجیر کھانے سے معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ کلونجی لازمی استعمال کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ جو عورتیں سردیوں میں کریم استعمال نہیں کرتی ان کے چہرے پر بہت جلدی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جس کو آپ نے متاثر کرنا ہے۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، اس سے فوری قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بلغم کی پرابلم ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں، اور کبھی بار بار اس سے بلغم بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لینے سے کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کریں گے۔ شہد کو چہرے پر 20 منٹ لگا کر چھوڑ دیں، یہ طریقہ جھریوں کو جلدی آنے سے روکے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر روز 10 منٹ پیدل چلنا چاہیے؟ مسکراتے ہوئے اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی چند غذائیں: سبز چائے پئیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں اور بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گاجر کے رس کو روزانہ روئی کی مدد سے چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق ہو جاتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے افراد زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لمبے بالوں والی عورتیں 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں: نمبر 1 تعریف، نمبر 2 عیش و عشرت، نمبر 3 محبت اور دنیا کی سیر۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کے اندر لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں اور چند قطرے بادام کے روغنے ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت شاہی ماحول کر لیں گے۔ آنکھوں میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، اس سے شفا ملے گی۔ وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی، دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں، رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھائیں، کودنے والی رسی کا استعمال کریں، قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں، دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے انار کھائیں، روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سورہ الم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے کامیابی ملے گی۔
زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر افسوس انسان زندہ پھر بھی نہیں رہ پاتا۔ جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ کوکنگ آئل ایسا استعمال کرو جو کبھی نہ جمے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے، مگر ہے مہنگا۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو وہ سرسوں نہیں ہے۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ نہار پیٹ چائے پینے سے گردے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں تیزابیت کی بیماری ہو جائے گی۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اچار میں تیز نمک شامل کر دیا جائے تو اچار کافی عرصے خراب نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز پر زنگ لگ جائے تو اس پر کھٹے دہی لگانے سے زنگ اتر جائے گا۔ سر کے درد میں پالک نہ کھائیں، اس کا سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کرو اور ناخن احتیاط سے کاٹو۔ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں، کوئی زخم یا خراش تو نہیں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے وزن میں کمی کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لینے سے کھانا ہضم جلدی ہو جائے گا اور منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ ہلدی خون کو صاف کرنے والا مسالہ ہے اور جراثیم کش ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ بیوقوف اور سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، چہرے پر دانے اور نیند کی کمی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ انسان خود میں تازگی محسوس کرتا ہے۔ دماغ کی کمزوری اور سستی کے لیے بھنے ہوئے چنے اور چھہارے ہم وزن لے کر پیاز کا رس نکال کر ان تمام چیزوں کو ملا کر آٹے کی ملا کر گوندھ لیں اور اس کے لڈو بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک لڈو کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک انسان دوسرے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیاد وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا۔ برتنوں کے اوپر سے تیل یا جلنے کے داغ صاف کرنے کے لیے انہیں دھونے سے پہلے کلینزنگ پاؤڈر یا تھوڑا سا رنگولی پاؤڈر ملا دیں۔ کالا جوتا مت پہنا کریں، جو انسان کالا جوتا پہنتا ہے اس پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں مٹھاس نہ ہو انسان تو کیا اس گھر میں چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ نرم و ملائم ہاتھوں کے لیے گلیسرین میں عرق گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں۔ جو خاتون وزن کم کرنا چاہتی ہے یا جن کو گھٹنوں یا جوڑوں کا درد ہو تو وہ 3 کپ پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے نیمبو نچوڑ کر پئیں۔ چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا۔ موٹے چہرے کو پتلا کرنے کا طریقہ۔ موٹا چہرہ پتلا کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں، 10 سے 14 مرتبہ دہرائیں۔ اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں کا علاج۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی
اور گلابی بھی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کو چہرے پر لگائیں اور روزانہ صبح نہار منہ اس کا رس پینے سے اسکن ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جھریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے ایک مسکارا برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل میں برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف لگائیں، اس سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ آپ کی لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے۔ لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں سے بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر ویسلین یا فاؤنڈیشن لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں، اس سے ہونٹ کالے نہیں ہوں گے۔ حاملہ عورت کے پیٹ پر نشانات ختم۔ دوران حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلائی میں گوندھ کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں۔ کھجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں، اس سے نہ تو کھجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا۔ لیمو ایک قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے استعمال کرو۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ابلے انڈے کی پہچان کرنے کا طریقہ: آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈا ٹھیک طرح سے ابلا ہے یا نہیں، تو آپ نے اسے پانی سے نکال کر گھمائیں۔ لڈو کی طرح گھوم جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ہل گیا ہے، اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ لیں کہ یہ کچا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں ایک بالٹی پانی کی بھر کر رکھ لیں۔ اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر چلتا رہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ گندے قالین پر ڈھیر سارا نمک چھڑک کر اسے 2-3 منٹ تک پڑا رہنے دیں، پھر قالین کو رگڑنے سے نمک کے ساتھ گرد اور میل بھی باہر نکل جائے گا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔